دنیا میں دو قسم کے لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو انتہا درجے کے شرمیلے ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے وہ لوگ جو بہت زیادہ کانفیڈنٹ اور زندہ دل ہوتے ہیں۔ دونوں کے بارے میں مختلف آراء اور باتیں کی جاتی ہیں، مگر شرمیلے لوگ عام طور پر زیادہ ہی طنز، تنقید یا مذاق کے نشانے پہ رہتے ہیں۔ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر صرف زیادہ نہ بولنے اور اپنے کام سے کام رکھنے کی وجہ سے شرمیلے لوگوں کو خود پسند ہونے کا طعنہ بھی دیا جاتا ہے، اور ان کے شرمیلا ہونے کی وجہ سے کئی لوگ تو انہیں بہت ہی غیر اہم سمجھ کر نہ ہی ان کے جذبات کو اہمیت دیتے ہیں اور نہ ہی ان کے بولنے کو، اکثر تو بیچ میں بات کاٹ کر خود ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ شرمیلے لوگوں کا دماغ انتہائی تیزی سے کام کرتا ہے، اور نہ صرف وہ زبردست سوچتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بہت گہرائی میں آبزرو کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ شرمیلے لوگ اظہار کے معاملے میں ذرا کنجوس ہوتے ہیں اور کچھ بھی کہنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو 7 ایسی باتیں بتاؤں گا جو شرمیلے لوگ سوچتے ضرور ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے۔ ان 7 باتوں کا موازنہ آپ اپنے آپ سے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ ان میں سے کتنی باتیں آپ پہ فٹ بیٹھتی ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر آج پہلی دفعہ آئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نمبر 7، آپ شرمیلے ہیں، مغرور نہیں۔ اکثر شرمیلے لوگوں کو یہ بات سننی پڑتی ہے کہ یہ بندہ بہت مغرور ہے یا اس لڑکی میں بہت تکبر ہے، کیونکہ یہ لوگ دوسروں کے ساتھ زیادہ میل جول پسند نہیں کرتے۔ ایسے موقعوں پر آپ سوچتے ہوں گے کہ آپ دراصل مغرور یا تکبر والے نہیں ہیں، بلکہ آپ کو صرف زیادہ لوگوں کے درمیان بیٹھنے یا ان سے بات کرنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ تو آپ یہ چاہتے ہوں گے کہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ آپ زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے، بلکہ اس کے برعکس آپ اکیلا رہنے میں یا خاموش رہنے میں زیادہ ایزی اور پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ریزرو ہی رہتے ہیں، اور دوسرے لوگ جنہیں ایکسٹروورٹس کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے، ان کی طرح آپ کے لیے نئے دوست بنانا یا ہر روز اپنے سوشل سرکل میں اضافہ کرنا ایزی نہیں ہے۔ نمبر 6، شرمیلے لوگ اپنی باڈی لینگویج کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس رہتے ہیں۔ اگر شرمیلے لوگ دوسرے لوگوں کے درمیان موجود ہوں تو یہ لوگ اپنے وجود اور اپنی حرکتوں کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس رہتے ہیں۔ اکثر انہیں لگتا ہے کہ کسی نہ کسی بندے کی توجہ ضرور انہی کی طرف ہوگی، اور یقیناً وہ بندہ جج بھی کر رہا ہوگا کہ یہ کیسے دکھتے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ اور اس طرح کی فیلنگز یا احساسات کا ہونا بھی ایک وجہ ہے کہ کیوں یہ لوگ تقریبات میں جانا پسند نہیں کرتے۔ اگر یہ لوگ کسی تقریب میں چلے جائیں تو لٹرلی دعائیں مانگتے ہوئے جاتے ہیں کہ انہیں وہاں پہ سٹیج پہ نہ بلایا جائے اور نہ ہی دوسرے اجنبی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑے۔ اگر کوئی بندہ ایسے لوگوں کو تصویریں بنوانے کے لیے کیمرے کے سامنے لے آئے تو یہ مروت میں کچھ کہتے تو نہیں، مگر ان کی تصویریں بتاتی ہیں کہ یہ کس قدر مشکل کا شکار ہیں۔ اسی طرح ساری تقریب کے دوران یہ لوگ شاید یہی سوچتے رہیں کہ اگر انہیں کسی سوشل سچویشن کا سامنا کرنا پڑا یا تقریب میں چند لوگوں سے ملنا پڑا تو یہ کس طرح بیہیو کریں گے۔ نمبر 5، آپ اکثر لوگوں کی بات کاٹنا چاہتے ہیں یا انہیں ٹوکنا چاہتے ہیں لیکن ایسا کر نہیں پاتے۔ زیادہ تر شرمیلے لوگوں کا دماغ انتہائی تیزی سے کام کرتا ہے۔ آپ کا ذہن زرخیز بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر آپ اپنے خیالات کو الفاظ کی زبان نہیں دے پاتے۔ آپ سوچتے ہیں کہ کس طرح اپنی بات دوسروں تک پہنچائی جائے، مگر بولنے کے موقع پر آپ کی سوچ صرف آپ تک ہی محدود رہ جاتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ جیسے شرمیلے لوگ اکثر اس سوچ میں پڑ جاتے ہوں گے کہ اب اس موقع پر کیا کہا جائے۔ ممکن ہے کہ جب آپ کسی کو بات کرتے ہوئے سنتے ہوں تو آپ کے ذہن میں اس کی حمایت یا مخالفت میں بہت سی باتیں آتی ہوں، مگر بولتے ہوئے آپ زیادہ کمفرٹیبل محسوس نہ کرتے ہوں۔ اکثر شرمیلے لوگ کسی نئے رشتے میں بنتے ہوئے بھی بہت سی باتوں کو کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، مگر اظہار کے موقع پر ایسا نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر کئی شرمیلے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں اپنے ہمسفر سے بہت محبت ہے اور ان کا بے حد خیال رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سب زبان سے کہنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرمیلے لوگ جذبات کا اظہار بہت کم یا بالکل کرتے ہی نہیں، جبکہ کچھ لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ ایسے لوگ دوسروں کے جذبات کو کسی خاطر میں نہیں لاتے اور صرف اپنی ذات تک محدود رہتے ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ شرمیلے لوگوں کو سب کے جذبات کی قدر اور احساس ہوتا ہے، لیکن وہ شرمیلے پن کی وجہ سے یہ بات کہہ نہیں پاتے، بلکہ چند دوسرے طریقوں سے اظہار کرتے ہیں، جیسے کہ خاموشی سے دوسروں کا خیال رکھنا یا ان کی مدد کر دینا۔ نمبر 4، شرمیلے لوگ آسانی کے ساتھ دوسروں پر اعتماد نہیں کر پاتے۔ شرمیلے لوگ اپنے آپ کو ہر اس طرح کی سچویشن سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں انہیں دوسرے لوگوں پر ڈیپینڈ کرنا پڑے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شرمیلے لوگ اکیلے رہتے رہتے اپنے تحفظ کے لیے اور اپنے کاموں کو خود ہی کرنے کے لیے اچھی طرح خود پہ ہی ڈیپینڈ کرنا سیکھ چکے ہوتے ہیں، اور اپنے کسی کام کے لیے دوسروں پہ اعتماد کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔
شرمیلے لوگ شاید بڑی آسانی کے ساتھ دوسروں کے کام آ جائیں، کھل کے دوسروں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی کوشش کریں، لیکن جب انہیں خود کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک تو یہ دوسروں سے مدد مانگتے ہوئے ہی جھجکتے ہیں، اور دوسرا اس بات کی توقع کم ہی کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ان کی مدد کر کے خوش ہوگا۔ نمبر 3، آپ بولنے کے لیے دوسروں کے خاموش ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ تیز ترار اور اعتماد سے بھرپور لوگوں کے برعکس شرمیلے لوگ سوچتے ہیں کہ انہیں اپنی بات کرنے کے لیے دوسروں کے خاموش ہونے کا انتظار کرنا چاہیے اور پہلے ان کی پوری بات سن لینی چاہیے۔ اسی طرح کانفیڈنٹ لوگ کسی بھی موقع پر اپنی رائے کا اظہار کرنے یا کوئی بھی اور بات کرنے میں ذرا بھی نہیں جھجکتے، لیکن شرمیلے لوگ اکثر اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں جو ان کے خیال میں بات کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اب شرمیلے لوگوں کے اسی کم بولنے کی وجہ سے یا پھر بات کرنے کے لیے دوسروں کے چپ ہو جانے یا درست موقع کا انتظار کرنے والی سوچ کی وجہ سے اکثر دوسرے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شرمیلے لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کسی بھی طرح کے انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ کر جاتے ہیں، لیکن یہ صرف شرمیلے لوگ ہی جانتے ہیں کہ نیا انوائرمنٹ یا کسی بھی قسم کا چینج ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، اور کانفیڈنٹ لوگوں کی نسبت شرمیلے لوگوں کو نئے انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے کہیں زیادہ وقت لگتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر یہ لوگ صرف کہیں پہ مہمان ہی چلے جائیں تو وہاں بھی ایزیلی ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ لوگ میزبان کو اپنی ضرورتیں تک بتانے میں مشکل فیل کرتے ہیں یا پھر ایسا کرنے کے لیے کوئی مناسب موقع ہی ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں۔ نمبر 2، اکثر شرمیلے لوگ اچھے لسنر نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ شرمیلے لوگوں سے بات کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ان کی بات بڑی توجہ سے سن رہے ہیں اور یہ کہ یہ بڑے اچھے لسنر ہیں، لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا۔ جس طرح شرمیلے لوگ زیادہ بات چیت کو پسند نہیں کرتے، اسی طرح ان کی سوچ کے مطابق عموماً دوسرے لوگوں کو سننا بھی انتہائی بورنگ کام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شرمیلے انسان کے سامنے اگر 2 سے 4 لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں تو اس وقت وہ بندہ انہیں سننے کے بجائے یا تو انتہائی کوفت سے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے کیسے جان چھڑائی جائے، یا وہ ان کی سن تو رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دماغ اپنے ہی خیالوں میں گم ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے لوگ اسی خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ جیسے یہ بندہ بڑے شوق سے ان کی باتیں سن رہا ہے۔ ویسے اگر آپ شرمیلے ہیں اور یہ ساری علامتیں آپ میں ہیں تو شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے آپ شرمیلے ہیں، لیکن اس کا حل بھی تو بتایا جائے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو اپنی ان عادتوں یا اس طرح کے رویے کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنے چینل پہ ایک ویڈیو بنائی تھی کہ شرمیلے پن کو جڑ سے کیسے ختم کریں۔ تو اگر آپ اپنی سوشل انگزائٹی یا شرمیلے پن کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس ویڈیو میں شرمیلے پن کو ختم کرنے کے لیے 100% پریکٹیکل ٹپس ہیں، جن پر اگر آپ نے عمل کیا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 1 یا 2 ہفتے میں آپ کا شرمیلا پن جاتا رہے گا۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس کونے میں موجود آئی کے بٹن پر کلک کرنے سے مل جائے گا۔ نمبر 1، آپ سلیکٹیو ہیں مگر تنہائی پسند نہیں۔ شرمیلے لوگوں کے بارے میں ایک عام سوچ یہ ہے کہ وہ تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ان کی اپنی ہی دنیا ہوتی ہے جس میں وہ خوشی خوشی زندگی بسر کرتے ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر شرمیلے لوگ ایسا نہیں سوچتے؟ دراصل ایسے لوگ تنہائی کو پسند تو کرتے ہیں، لیکن اس حد تک نہیں کہ ہر وقت اکیلے ہی رہیں۔ اس کی بجائے شرمیلے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے لیے صرف چند سلیکٹیو لوگوں کی دوستی ہی اچھی ہے، بلکہ 1 یا 2 اچھے دوست ہی کافی ہیں۔ یہ لوگ انہی کے ساتھ گھومتے ہیں، انہی کے ساتھ گپیں لگاتے ہیں اور نئے لوگوں کے ساتھ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں کھلتے۔ اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اگر شرمیلے لوگوں کے بارے میں دوسروں کو کوئی غلط فہمی ہو جائے تو زیادہ کیسز میں یہ لوگ ایسے ہی چلنے دیتے ہیں اور دوسروں کے پاس جا کے اپنے بارے میں ہو جانے والی غلط فہمی تک دور کرنے کی زحمت نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ شرمیلے لوگ گھر سے باہر جا کے کھانا پسند نہیں کرتے۔ اگر باہر جائیں بھی تو صرف ان چند لوگوں کے ساتھ ہی جاتے ہیں جن کے ساتھ یہ اچھی طرح کمفرٹیبل ہوتے ہیں، اور اگر اتفاق سے کھانے کے دوران کوئی اور بندہ بھی آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جائے تو یہ منہ سے تو کچھ نہیں کہتے، لیکن اپنے دل میں آنے والے بندے کو مصیبت جیسے القاب سے ضرور نوازتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میں اپنی 2 ریسنٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جن کے لنک اس ویڈیو کے آخر میں اسکرین پہ آ جائیں گے۔ ان میں سے ایک ویڈیو تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے مکارانہ، ڈپلومیٹک اور جاسوسی والے سوالوں کے جواب کیسے دیں۔ اس ویڈیو میں ان مکار قسم کے اور ٹو لینے والے لوگوں کی 4 نشانیاں ہیں جس سے آپ ایسے لوگوں کی پہچان کر سکیں گے۔ اور اگر آپ کو ایسے مکار لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے جو آپ سے راز نکلوانے کے لیے آپ سے ڈپلومیٹک اور زچ کرنے والے سوالات پوچھتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کے سوالات کو کیسے ہینڈل کریں، اور نہ صرف ہینڈل کریں بلکہ کیسے الٹا ان سے ہی کوئی سوال کر کے ان پہ اٹیک کریں۔ تو ایسے مکار لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے اس ویڈیو میں ٹوٹل 5 طریقے ہیں جو سارے ہی پریکٹیکل ہیں اور آپ آسانی کے ساتھ ان پہ عمل کر سکیں گے۔ اس دوسری ویڈیو میں آن لائن پیسے کمانے کے 5 طریقے ہیں جو پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے 100% ورکنگ ہیں۔ پہلا طریقہ یوٹیوب سے پیسے کمانے کے بارے میں ہے، اور یوٹیوب سے پیسے کمانا کتنا مشکل ہے یا کتنا آسان ہے، اور یوٹیوب پہ سکسیسفل ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ بھی ایکسپلین کیا گیا ہے۔
दूसरा तरीका फ़ोटोग्राफी के ज़रिए पैसे कमाने पे है। अगर आपके पास एक कैमरा है तो कैसे आप कुदरती मनाज़र समेत किसी भी चीज़ की तस्वीरें ऑनलाइन बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। और अगर आपके पास कैमरा नहीं है और ना ही तस्वीरें लेने के लिए कोई अच्छा सा मोबाइल है तो भी आप कौन सी वेबसाइट्स पर ड्राइंग्स या चीज़ों के स्केच बना के पैसे कमा सकते हैं। तीसरा तरीका वेबसाइट बना के पैसे कमाने के बारे में है, जो डिटेल में बताया गया है कि कैसे आप भी आसानी के साथ अपनी वेबसाइट चला सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। चौथा तरीका एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में है कि कैसे आप इंटरनेट पर बिकने वाली चीज़ों की सिर्फ तशहीर करके अपने लिए ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। और आखिरी तरीके में फ्रीलांसिंग को एक्सप्लेन किया गया है। फ्रीलांसिंग के जरिए कमाने में पाकिस्तानी सारी दुनिया में तीसरे नंबर पे हैं और कैसे आप भी फ्रीलांसिंग करते हुए अपनी जॉब से भी ज़्यादा कमा सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर आज पहली दफ़ा आए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।